الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح، صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام، آج کے خطبہ میں میں نے جو باتیں عرض کرنی ہیں
اپنی گزارشات کو عرض کرنے کے لیے میں نے اللہ تبارک و تعالی کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لیا ہے۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کے ایک حصے پر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ مقصد کی باتیں کہنے کی، آپ تمام احباب کو صحیح صحیح سننے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، ارشاد ربانی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 5 صفات بیان فرمائی ہیں۔ 5 صفات اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت من انفسکم، دوسری صفت عزیز علیہ ما عنتم، تیسری صفت حریص علیکم، چوتھی صفت بالمؤمنین رؤوف، اور 5ویں صفت ہے رحیم۔ اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے بھائیوں، کتنی صفات بیان فرمائی ہیں؟ 5 صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان 5 صفات میں آج کے خطبہ میں میں نے صرف ایک صفت پہ کچھ عرض کرنا ہے۔ رب العالمین اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، بس یہی ایک صفت ہے، آج کا خطبہ اسی صفت پہ ہوگا۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، میرے عظیم الشان رسول جو تمہارے پاس تشریف لائے ہیں،
ان کی صفت یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچے، اے لوگو تمہیں کوئی اذیت پہنچے، ما عنتم اے لوگو تمہیں کوئی دکھ کوئی درد پہنچے، تمہیں کوئی غم اور مصیبت پہنچے، مصیبت تمہیں پہنچے گی، اے لوگو غم تمہیں پہنچے گا، اذیت تمہیں پہنچے گی، تکلیف تمہیں پہنچے گی، عزیز علیہ تمہاری تکلیف گرا گزرے گی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تمہارا دکھ اور درد گرا گزرے گا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ کیا مانا؟ اے لوگو میں نے تمہیں وہ رسول دیے ہیں، تمہارے پاس وہ عظیم الشان رسول تشریف لائے ہیں جو تمہاری کسی بھی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، تمہاری کسی بھی اذیت کو برداشت نہیں کر سکتے، تمہاری کسی بھی تکلیف کو، دکھ درد کو، غم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ عزیز علیہ ما عنتم، کائنات والوں تمہیں کوئی غم پہنچتا ہے، اذیت پہنچتی ہے، اس اذیت کی تکلیف میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، کائنات کا سب سے بڑا غمخوار، توجہ کے ساتھ بات کو سماعت فرمائیں اور کوشش فرمائیں میرے بھائیوں، میری طرف متوجہ رہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا غمخوار اور کائنات کا سب سے بڑا ہمدرد اور کائنات کی سب سے زیادہ تکلیف کو محسوس کرنے والا، اگر کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ہستی پیدا فرمائی ہے تو وہ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اردو ادب کا ایک عظیم شاعر گزرا ہے، امیر مینائی۔ اس امیر کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہم ہیں، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہم ہیں امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ شعر اگر کسی ہستی پہ 100% سچا آتا ہے، کائنات کے سارے درد جس کے جگر میں ہیں، سارے جہان کے درد جو محسوس کرنے والا ہے، اگر اللہ کی پوری مخلوق میں اس شعر کا سب سے بڑا مصداق اور حقیقی مصداق کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہستی ہے۔ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، سارے جہان کا درد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اے کائنات والو تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، اس تکلیف کی درد اور اس تکلیف کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانیت کے ہمدرد نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل ایمان کے غمخوار نہیں ہیں، انسان تو انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ہمدرد،
اہل ایمان کے ہمدرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیوانات کے ہمدرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چرند اور پرند کے ہمدرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوپایوں کے ہمدرد، مویشیوں کے ہمدرد، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے، پتھروں کے ہمدرد ہیں۔ ہاں بلوں میں رینگنے والی چیونٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی ہمدرد ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، لوگو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، اس تکلیف کا درد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس گوشے کو بند فرمایا ہے جو گوشہ انسانیت کے لیے کسی بھی قسم کی تکلیف کا باعث بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس سوراخ کو بند فرما دیا ہے جس سے انسانیت کو گرم ہوا بھی آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس سوراخ کو بند کر دیا ہے جو انسانیت کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ ہر تکلیف، ہر اذیت جو انسانیت کو پہنچنے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سد سکندری باندھ دیا ہے۔ احادیث میں ہے، آپ نے فرمایا اتقوا اللاعنین، اتقوا اللاعنین، اے میرے امتیو ان دو کاموں سے بچنا، وہ دو کام جو لعنت کا موجب ہیں۔ اتقوا اللاعنین، وہ دو کام، وہ کام کرنے والوں پر لعنت برستی ہے۔ اتقوا اللاعنین، ان لعنت والے کاموں سے بچنا۔ اور ایک روایت میں دو کاموں کی بجائے تین کا ذکر آیا۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا کہ تین کام ایسے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، تین کام ایسے ہیں اس کا کرنے والا ملعون ہے، تو صحابہ نے بے اختیار فوراً عرض کیا وَمَن لاعنان یا رسول اللہ، آقا فرما دیجئے کون سے دو کام ایسے ہیں جو کرنے والا ملعون ہے، کون سے دو کام ایسے ہیں جن کے کرنے والے پر لعنت برستی ہے؟ فرمایا سنو، وہ شخص جو لوگوں کی گزرگاہ میں گندگی اور پاخانہ کرتا ہے، گزرگاہ میں، راستے میں، شاہراہ عام پہ گندگی اور پاخانہ کرنے والا ملعون ہے۔ لوگ جہاں پہ آ کے سائے میں بیٹھتے ہیں، سائے والی جگہ پہ گندگی کرنے والا، سائے والی جگہ پہ پاخانہ کرنے والا ملعون ہے۔ اور تیسرا ایک حدیث میں فرمایا لوگ جہاں پہ آ کے پانی پیتے ہیں، پانی کا گھاٹ، اس پانی کے گھاٹ کے پاس آ کے گندگی کرنے والا، نجاست ڈالنے والا، پیشاب پخانہ کرنے والا ملعون ہے۔ فرمایا اتقوا اللاعنین، ان لعنت والے کاموں سے بچنا۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اے لوگو تم میں سے کوئی جائے گا جا کے شاہراہ عام پہ گندگی ڈال دے گا، شاہراہ عام پہ جا کے نجاست ڈالے گا، پخانہ پیشاب کرے گا، دوسرے گزرنے والے امتیوں کو تکلیف ہوگی۔ عزیز علیہ ما عنتم، ہر امت کی تکلیف وہ میری تکلیف ہے، میرے ہر امتی کا درد میرا درد ہے، ہر میرے امتی کی اذیت میری اذیت ہے، لہٰذا ہر اذیت والے کام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سد سکندری باندھ دیا ہے۔ فرمایا گزرگاہ میں پیشاب پخانہ نہ کرو۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، پکی ٹھکی صحیح حدیث ہے، صحابی حضرت انس بن معاذ
حضرت معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن انس جوہنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے، ایک جنگ سے، جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور میں بھی اس غزوے میں شامل تھا۔ راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ہوا، جب پڑاؤ ہوا تو لوگوں نے، صحابہ نے اپنے خیمے نکالے اور خیمے نکال کے زمین میں گاڑنا شروع کیے، اور اس ترتیب سے خیمے گاڑے کہ جگہ بڑی تنگ پڑ گئی، جگہ تنگ پڑ گئی۔ پھر لوگوں نے راستوں میں خیمے گاڑ لیے، گزرگاہ میں خیمے گاڑ لیے۔ اب اتنی جگہ تنگ ہو گئی ان خیموں کی وجہ سے، ہر طرف خیمے ہی خیمے، گزرنا مشکل ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد الرسول اللہ نے، بھائی سب کہہ دیں اونچے آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ خیمے گاڑنے کی وجہ سے جگہ تنگ ہو گئی ہے اور خیمے گزرگاہ میں گاڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے یہ حرکت عمدن نہیں کی تھی، صحابہ نے یہ حرکت جان بوجھ کے نہیں کی تھی، اور صحابہ نے ضرورتاً اور وقتی طور پہ یہ عمل کیا تھا، غیر شعوری طور پہ اس طرح خیمے گاڑ دیے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا جاؤ، جا کے پورے لشکر میں اعلان کر دو، لوگوں، جس نے خیمے گاڑ کے جگہ کو تنگ کیا ہے، جس نے خیمے گاڑ کے راستوں کو روک دیا ہے، جس نے خیمے گاڑ کے لوگوں کی گزرگاہ کو بند کر دیا ہے، اس کو آج کے جہاد کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کو جہاد کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ حالانکہ وہ جہاد کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کر رہے ہیں، وہ جہاد کرنے والے صحابہ کرام ہیں، مخلص ترین اہل ایمان ہیں، پکے سچے مومن ہیں۔ فرمایا جنہوں نے گزرگاہ میں خیمے گاڑ دیے ہیں ان کا جہاد کوئی جہاد نہیں ہے، ان کو جہاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون، لعنت ہے اس شخص پہ، بالکل صحیح احادیث ہیں، ملعون، لعنت ہے اس شخص پہ جو زمین کے نشانات کو بدل دیتا ہے، لعنت ہے اس شخص پہ جو زمین کے نشانات کو ختم کر دیتا ہے۔ زمین کے نشانات کو بدلنے کا کیا معنی؟ زمین کے نشانات کو ختم کرنے کا کیا معنی؟ آپ سڑک پہ چل رہے ہیں، آگے آپ نے دیکھا بورڈ لگا ہوا ہے، وزیر آباد کچہری 1 کلومیٹر، وزیر آباد کچہری 1 کلومیٹر، آپ کو وہ نشان نظر آ گیا کہ 1 کلومیٹر وزیر آباد کی کچہری ہے، لیکن آپ جو ہی آگے گئے، آگے جا کے دیکھا کچہری جانے والے سارے کے سارے راستے بند ہیں۔ آپ نے بڑی کوشش کی کہ میں کچہری جانے والے راستے پہ چلا جاؤں، لیکن نہیں، پھر آپ دائیں ہوئے بائیں ہوئے، پیچھے گئے، گلیوں میں گئے، گھوم پھر کے پھر کچہری کے راستے پہ پہنچے۔ یہ ہے راستوں کے نشانات کو ختم کر دینا۔ فرمایا جو شخص راستوں کے نشانات کو ختم کر دیتا ہے، ایسے شخص پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ ملعون، لعنت ہے اس شخص پہ جو لوگوں کے زمینوں کے، لوگوں کے گزرگاہوں کے نشانات ختم کر دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہیں جن احادیث میں آپ نے انسانیت کو پہنچنے والی ہر اذیت اور ہر تکلیف کو محسوس کیا ہے۔ دیکھیں، تکلیف تو عام انسانوں کو ہے، پریشان تو عام انسان ہیں، اس گزرگاہ کی وجہ سے عام انسان پریشان ہیں، لیکن فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، میرا محبوب وہ ہے جو تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر کائنات میں سب سے بڑا کوئی ہمدرد ہے اور سارے جہان کا کوئی درد محسوس کرنے والا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے اور آپ کی ذات ہے۔ اور سنیں،
جس طرح آپ نے انسانیت کی اس تکلیف کو محسوس کیا اور انسانیت کے اس درد کو محسوس کیا، آپ نے سختی کے ساتھ اس کے سامنے سد سکندری باندھا، اس سوراخ کو بند کیا۔ وہ لوگ جو لوگوں کے لیے گزرگاہوں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے گزرگاہوں میں اور گزرنے والی شاہراہ میں لوگوں کے لیے راستے بناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایسی بشارتیں فرمائیں۔ ایک حدیث میں فرمایا، ایک شخص سڑک پہ چلا جا رہا تھا، وہ گزر رہا ہے، اس گزرنے والے نے ایک شاخ دیکھی، ذات شوک، وہ شاخ کانٹے دار تھی، وہ جھاڑی کانٹے دار جھاڑی ہے، اس نے وہ کانٹے دار جھاڑی سڑک پہ پڑی ہوئی دیکھی، اس نے اس کانٹے دار جھاڑی کو سڑک سے ہٹا دیا، شکر اللہ نے اس کی اس نیکی کو قبول فرمایا اور فرمایا اس کی وہی نیکی اس کی بخشش کا باعث بن گئی، اللہ نے اسی نیکی کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیا۔ اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے، فرمایا ایک شخص ایسا، اس شخص نے کوئی نیکی نہیں کی، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، یعنی کوئی ایسی نیکی جسے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے، اس کے پاس ایک ہی نیکی تھی۔ وہ شخص ایک مرتبہ چلا جا رہا تھا، جاتے جاتے چلتے چلتے اس نے ایک درخت کو دیکھا، وہ درخت راستے میں گرا ہوا ہے، اور گرا ہوا درخت، وہ درخت گرا ہوا ہے، سارے کے سارے لوگوں کے لیے اذیت کا، تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ اس شخص نے راستے میں پڑے ہوئے اس درخت کو ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرمایا۔ لوگوں، میں جنت میں مزے کرتا ہوا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، راستے میں پڑے ہوئے درخت کو ہٹا دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا، صحابہ راستے میں مت بیٹھو، لوگوں کی گزرگاہ میں، شاہراہ عام پہ، سڑک پہ مت بیٹھو۔ بالکل صحیح احادیث ہیں، راستوں میں، گزرگاہوں میں، سڑکوں پہ مت بیٹھو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے کوئی گفتگو کر لیتے ہیں، کوئی حال احوال ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اس کی وضاحت یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے چند صحابہ کو دیکھا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری کا گھر ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ابو طلحہ انصاری کا ذاتی مکان تھا، اس ذاتی مکان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اتقو، لوگوں گزرگاہ میں شاہراہ عام پہ بیٹھنے سے بچو، شاہراہ عام پہ مت بیٹھو۔ جب صحابہ نے یہ سنا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، حال احوال پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا اچھا، اگر بیٹھنا ضروری ہے، کسی مقصد کے لیے بیٹھنا ہی ہے، تو جب بھی گزرگاہ میں، راستے میں بیٹھو، راستے کو اس کا حق دو، راستے کا حق ادا کرو۔ اوتوہ حقہ، سڑک کو اس کا حق دے دو، اور گلی کو اس کا حق دے دو، گزرگاہ کو اس کا حق دے دو۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سڑک کا حق کیا ہے، راستے کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سڑک کے 4 حق بیان فرمائے۔ کتنے حق بیان فرمائے؟ 4 حق بیان فرمائے۔ فرمایا اگر بیٹھ ہی گئے ہو راستے میں تو اس راستے کے 4 حق ہیں، وہ 4 حق اس راستے کو دو، پھر تمہیں بیٹھنے کی اجازت ہے، ورنہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے، فرمایا جب راستے میں بیٹھو، راستے میں بیٹھ کے اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، اپنی آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کر کے آنکھیں جھکا کے رکھو۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ ہر گزرنے والے کو سلام کرو۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ تم راستے میں بیٹھ کے کسی کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث نہ بنو۔
راستے میں بیٹھ کے کسی کے لیے تکلیف کا اذیت کا باعث نہ بنو۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ راستے میں بیٹھ کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، نیکی کی باتیں کرو اور نیکی کی باتیں پھیلاؤ، برائی کی باتوں سے روکو اور برائی کی باتوں سے خود بھی رکو۔ یہ 4 حق ہیں اس شخص کے لیے جس کے لیے کسی شاہراہ میں کسی راستے میں بیٹھنا کوئی مجبوری ہے، ضرورت ہے، ضرورت کے تحت آ کے بیٹھ گیا ہے، اس کو حکم یہ ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے اس ضرورت کے تحت وہاں بیٹھ کے کتنے کام کرے؟ 4 کام کرے۔ فرمائے آنکھیں نیچی رکھو، ہر گزرنے والے کو سلام کرو اور بیٹھ کے کسی گزرنے والے کے لیے اذیت کا تکلیف کا باعث نہ بنو۔ اور سنو، فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو۔ اگر یہ 4 کام تم کرتے ہو، ضرورت کے تحت کسی شاہراہ میں کسی راستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے، ورنہ تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، لوگوں میرا حبیب وہ ہے تمہاری تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ کائنات والو، تکلیف اور اذیت تمہیں ہوتی ہے، اس اذیت اور تکلیف کے درد کو میرا محبوب محسوس کرتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ پوری کائنات میں سب سے بڑا ہمدرد اور پوری کائنات کا سب سے بڑا غمخوار وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اتنا بڑا غمخوار۔ سنیں، عبادات کے معاملے میں عبادات کرتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، عبادات کرتے ہوئے کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ ابو داود کتاب التطوع کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرما ہیں، صحابہ کرام بھی اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعتکاف کا عمل مسجد نبوی، اعتکاف کے دوران کچھ صحابہ کرام جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے جی؟ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے صحابہ کرام کی آواز بلند ہو گئی، قرآن پڑھتے ہوئے آواز بلند ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پردہ اٹھایا اور پردہ اٹھا کے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب تم میں سے کوئی قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ تو سننے والے ہیں، تم اپنی قرات کے ذریعے اپنی تلاوت کے لیے دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنو۔ اگر میری تلاوت سے سونے والے کی نیند خراب ہو رہی ہے، میری تلاوت سے نمازی کی نماز خراب ہو رہی ہے، میری تلاوت سے پڑھنے والے کی پڑھائی میں حرج ہو رہا ہے، میری تلاوت سے کسی قسم کی کوئی اذیت اور تکلیف کسی کو پہنچ رہی ہے، اللہ کے حبیب نے ایسی بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف کو اور تمہارے درد کو میرا محبوب برداشت نہیں کر سکتا، تو میں نے تمہیں وہ محبوب دیا ہے۔ کائنات والو، تکلیف تمہیں ہو، اس کا درد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس گوشے کو، ہر اس سوراخ کو بند کر دیا ہے جو انسانیت کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ میرے بھائیوں، توجہ کے ساتھ سن لیں، اپنے جذبات پہ عمل نہیں کرنا، اپنے جذبات کو بروئے کار نہیں لانا، بلکہ وہ جذبات قابل قدر ہیں جو جذبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اتباع میں ہوں، اور جن جذبات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی مخالفت ہو، وہ جذبات محبت رسول نہیں ہیں، وہ جذبات عقیدت نہیں ہیں، وہ جذبات عشق نہیں ہیں، وہ جذبات جہالت ہیں۔ جذبات کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کرنا، یہی عین ایمان ہے۔ یہ جذبات کا معاملہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا معاملہ ہے۔ تو قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، میرے حبیب کی صفت یہ ہے کہ میرا حبیب
تمہاری کسی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ روشن تعلیمات، یہ سنہری تعلیمات انسانیت کے لیے قربت کا باعث بنتی ہیں، انسانیت کے لیے اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کا باعث بنتی ہیں۔ جذبات پہ چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی مخالفت کر کے نہ کوئی دین کی خدمت کی جا سکتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ جو باتیں عرض کی گئی ہیں بھائی محض اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور پوری انسانیت کو، پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔